السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز، یوٹیوب فیملی جو اکثر یوٹیوبرز بولتے ہیں لیکن پھر فیملی بھی نہیں سمجھتے. لیکن خیر، میں تو فیملی سمجھتی ہوں اور اچھے برے کی تمیز میں کروانا میرا کام ہے آپ لوگوں سے. تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، کائنڈلی ضرور دیکھیے فل بائی فل ویڈیو. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر تو ضرور کیجیے. تو چلیں جی، مدعے پر آتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، آج کل جو دکھایا جا رہا ہے، گڑیا کی کافی ایپیسوڈز ہوئی 9 months تک پریگننسی کی، پھر ڈیلیوری کی، اس سے پہلے شاپنگ کی، اور وہ اب اینڈ ہو چکا. پھر ہمیں پتہ تھا کہ اب عنبر ناز آفیشیل کی باری ہے، سو وہی ہوا. اور آج کل عنبر صاحبہ کی ڈیلیوری ہوئی اور اس کی بھی اب وہی ایپیسوڈ چل رہی ہے ساری کچھ. لیکن یہاں پہ جو ٹویسٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ مطلب سارا خرچہ تو وہی چینل والوں کا، جو یہ ویوز وغیرہ آ رہے ہیں، ہسپتال کا خرچہ تو یہیں سے نکل گیا. اور باقی یہ کہ ایز یوزول جو شبانہ جی ہیں وہی بیزی ہیں، جیسے پہلی بچی گڑیا کی بیٹی کی بار پہ بیزی تھیں، خرچہ پانی کیا اور جو بھی کیا. اسی طرح ابھی جو عنبر ہے اس کی بار پہ بھی پیش ہیں، اور عنبر کی ساس کچھ پیچھے ہیں، اور جو عنبر کا شوہر ہے وہ بھی کوئی خاص اس طرح مجھے ایکٹیو دکھائی نہیں دے رہا. اور عنبر بھی بوریا بسترا لپیٹ کے اپنی ماں کے گھر چلی گئی اپنے چھوٹے سے چننے مننے کو لے کے، بیبی بوائے کو لے کر. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو بس بات یہ ہے کہ پہلے تو عنبر بہت روتی تھی، کہتی تھی گھر سنبھالا نہیں جاتا، اتنے کام ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، میڈ نہیں آئی. لیکن اب تو عنبر کے ہو جائیں گے 14 طبق روشن. وہ اس طرح کہ اب بچے کا کام تو تھمنے والا ہوتا نہیں. ہر 2 گھنٹے بعد اسے فیڈر چاہیے ہوتا ہے، یا پھر اس نے کچھ گند مچا دیا وہ صفائی کرنی، پھر اس کو سلانا، نہلانا، دھلانا. مطلب یوں سمجھیں کہ اینڈ ہوتا ہی نہیں. گھر کے کاموں کا تو چلیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے پڑھ کے سو جائیں گے. لیکن اب تو عنبر نے گھر بھی دیکھنا ہے، بچہ بھی دیکھنا ہے، سارا کچھ ہی دیکھنا ہے. اور سوری ٹو سے پریگننسی کے دنوں میں بھی مجھے ساس صاحبہ کا کوئی خاص ان کے ساتھ رویہ گھلنے ملنے والا نہیں لگا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری سٹوریز ہوں، کچھ قصور عنبر کا ہو، کچھ قصور ساسو جی کا ہو، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. دونوں کے رویے بھی الگ الگ ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہی بات ہے، گھر تو پاس پاس تھے، اگر وہ چاہتی تو بہو سے چولہا چکی چھڑوا دیتی کہ بہو رانی تم کوکنگ نہ کرو، کیا ہے ایک پلیٹ ہی تو دینی ہے، وہ میں تمہیں دے دیا کروں گی، آخر کو میرے بیٹے کا گھر ہے. اور ماریا تو بلال پہ مجھے کچھ حیرت ہو ایسا رہی کچھ ہے، ہوا نہیں. اب کیونکہ دیکھتے سننے ہیں میں آگے آیا کیا ہوتا ہے. ابھی ہے تو کہ بچے کی ماریا کو ذمہ جو داری جو سر بیماری پہ ہے پڑی وہ ہے، ماضی میں اس کی اس اماں جی میں کو ہی بعض رہ دادیاں چکی ہے، بالکل ہی پیچھے ہو جاتی ہیں، اور نانیاں انہی کے بیچاری تو کسی ہمیشہ رشتہ ہی آگے دار ہوتی ہیں. نے اس بات کو تو اب دیکھتے ڈسکلوز کیا ہیں ہے. کہ یہ دادی خیر، صاحبہ مجھے اپنا تو رول تھرڈ کتنا پارٹی کا نبھاتی ہیں، ڈی ایم آیا تھا جس کے اور تھرو مجھے پتا چلا، کیونکہ آگے ان کیا کا ہوتا تعلق ہے. تھا آگے ان کی اس فیملی کی بندی سے. ٹھیک ہے. تو لیکن وہی بات ہے، آپ کو پتہ ہے بلال نے تو کیش کروانا ہوتا ہے، چاہے بیماری ہو، شفٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، اس نے کیش کروانا ہوتا ہے. اب بیچاری عوام جو ہے، بیوقوف عوام، وہ ایموشنل بلیک میل ہو رہی ہے، ویوز پہ ویوز دے رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اگر کوئی اپنے وہ بھی کر رہا ہو، پیچھے سے فائنینشیل سپورٹ بھی کر رہا ہو. لیکن یار کچھ لوگوں کی شکلوں پہ ہوتا ہے، یہ بلال کی شکل پہ کیوں نہیں آپ لوگوں کو نظر آتا؟ اور ماریا تو بلال کے ہر فراڈ میں ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ماریا سے کہیں نہ ذرا میک اپ شیک اپ کرے، واپس ویسی ہو جائے گی. ابھی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمدردیاں تب ساتھ ہوتی ہیں جب کچھ نظر آ رہا ہو، لیکن انہوں نے کچھ نظر آنے دیا ہی نہیں. سارا کچھ پری پلان. بھائی صرف گھر کی حد تک بیماری دکھا رہے ہو، باعث سے ہسپتال کی شکل دکھا رہے ہو،
یا پھر بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہو. نہ ڈاکٹر نظر آتا ہے، نہ نرس نظر آتی ہے، نہ ڈرپس نظر آتی ہیں، نہ کیمو کی جو وہ تھیراپی چل رہی ہے نہ وہ نظر آ رہا ہے. کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا. اوپر سے شکلیں بنا بنا کے کہنا اور پھر ٹائٹل پہ بھی لکھنا. اس دن لائیو آپ آ گئی بلال، اور پھر اس میں کہا کہ ٹائٹل میں دیکھ رہی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا کہ کینسر پیشنٹ. مطلب ہاؤ ڈیر کہ آپ نے لکھا کینسر پیشنٹ اپنے ٹائٹل پہ. مطلب وہ فضول سی لائیو ویڈیو تھی، کوئی خاص تھی بھی نہیں، اور آئیں بائیں شائیں چل رہی تھیں. اور ماریا جو ہے اس سے پہلی ویڈیو میں اپنی بیماری کا انٹروڈکشن دے رہی تھی. یعنی کہ ساری دنیا کو پتہ ہے یار کہ موبائل میں یہ ڈیوائس ہے، وہ ڈیوائس ہے، یہاں سے پتہ کرو، گوگل میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. ہم کوئی گاؤں میں تھوڑی رہتے ہیں. ہاں تمہارے لیے نئی چیز ہوگی، تمہارے شوہر نے تمہیں سکھا پڑھا دی اور تم وہ اسکرپٹ بولنے بیٹھ گئی بیٹ پہ شکل بنا بنا کے. تو بس یہی ہے کہ فراڈ کے ساتھ رہتے رہتے تم خود بھی اسی جیسی بنتی جا رہی ہو، جو ان شارٹ بات یہ ہے. اور خیر وہ بھی کیا کرے جب شوہر کچھ کماتا نہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے کے لیے کوئی ذریعہ بھی تو چاہیے. تو ایک معمولی بیماری، اللہ تمہیں جلد صحتیاب کرے ماریا. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، اسلام میں بھی ہے کہ کبھی بری چیز کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، شور نہیں مچانا چاہیے، ورنہ وہ سر پہ ہی آ جاتی ہے. کیونکہ ہر اچھی بری چیز کی وائبریشنز ہوتی ہیں، اور اچھی چیز کی اگر بات کی جائے تو وہ اچھی چیز مل کے رہتی ہے، بری چیز کی بات کی جائے تو بری چیز مل کے رہتی ہے. اب آپ خود ہی دیکھ لو، جھوٹ ہے سچ ہے لیکن وہ چیز تو ہو گئی نا. اب اللہ آگے اچھا کرے. اور آج کل تو ایک اور بھی ٹاپک، کسی کا چینل ہیک ہو گیا ہے، کتابہ کی دنیا کا اور ایک کوئی ہے، یہ سارے ایک ہی ٹولے تھے اور کسی نے لگایا ہوا تھا ان کو اپنے دشمنوں کے خلاف کہ بھئی دھڑا دھڑ اپنی ریئیکشن کی ویڈیوز کرو، اس کی طرف کرو. مواد اور ڈکٹیشن تو وہیں سے مل رہی تھی، اور وہ صاحبہ خود گھوم رہی ہیں نگر نگر گلی گلی، اور ان بیچاروں کے چینل ہیک ہو گئے ہیں اور یہ بیٹھے ہیں پریشان. بھائی کچھ تو معاوضہ نہیں دیا تو کم از کم مورل سپورٹ ہی تو ملنا چاہیے اس ٹولے کو. لیکن وہی بات ہے، مجھے تو آغاز میں ہی نظر آ گیا تھا کہ ان کو اس بندی سے کچھ ملنا ملانا نہیں ہے، بس یہ اپنی مفت کی محنتیں لگا رہے ہیں اور خوش آمدید کریں. چلیں جی پھر ملیں گے نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.